ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ اقبال اور قومیت و وطنیت۔ اقبال وطن دوست ہیں لیکن وطن پرست نہیں، اس لیے کہ اسلام میں حب وطن کو ایمان کا تقاضا سمجھتے ہوئے بھی اس کی پرستش، بے جا طرفداری اور اس کے لیے اندھی عصبیت سے روکا ہے۔ اسلام نے وطنی عصبیت ہی نہیں بلکہ رنگ و نسل، زبان اور تہذیب کی عصبیت اور تعصب سے بھی منع کیا ہے، اور انسان کو ان تمام چھوٹے چھوٹے گھروندوں اور تنگ و تاریک دائروں سے باہر نکال کر بین الاقوامی انسانی برادری کی شاہراہ پر لا کھڑا کیا ہے۔ آج کل کی چلی ہوئی نیشنلزم یعنی قومیت اور وطنیت، جس کا سرچشمہ یورپ کی سرزمین ہے، اقبال کی نظر میں شرک اور بت پرستی سے کم نہیں۔ انہیں اسلام اور قوم پرستی میں کھلا تضاد نظر آتا ہے، اور وہ اسے غارت گر دین اور اس کے پیرہن کو مذہب کا کفن بتاتے ہیں۔ نرالا سارے جہاں سے اس کو عرب کے معمار نے بنایا، بنا ہمارے حصار ملت کی اتحاد وطن نہیں ہے۔ بانگ درا میں اقبال نے اپنا نقطہ نظر بالکل واضح کر دیا تھا کہ ملت اسلامیہ کی طاقت کسی وطن سے نہیں بلکہ توحید اور وحدت ملت سے ہے۔ ان کا خیال ہے کہ پوری کائنات انسانی اولو العزمیوں کی جولان گاہ ہے، اسی لیے کسی مقام و سرزمین سے بندھ جانا تباہی اور آزادی کو کھو دینے کے مرادف اور اپنے پاؤں میں بیڑی ڈال لینے کے برابر ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہجرت کا اصول انسان کو عالمی انسانیت اور عالمگیر انسانی برادری کا ایک عظیم سبق تھا، جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درسگاہ نبوت سے دیا۔ ان کے عقیدے میں اس قوم پرستی اور وطن کی بے جا طرفداری اور حق و ناحق پاسداری کے سبب قوموں میں رقابت پیدا ہوتی ہے، استحصال سر اٹھاتا ہے، سیاست میں بے ایمانی اور بے اصولی رونما ہوتی ہے، اور جنگل کے قانون کو بڑھاوا ملتا ہے۔ اپنی نظم وطنیت میں انہوں نے صاف طور پر یہ خیالات پیش کیے ہیں: اس دور میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ یہ بت کے تراشید اے تہذیب نوی ہے، غارت گر کاشان اے دین نبوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے، نظارہ اے دیرینہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے، ہو قید مقامی تو نتیجہ ہے تباہی، رہ بحر میں آزاد وطن صورت ماہی، ہے ترک وطن سنت محبوب الہی، دے تو بھی نبوت کی صداقت پہ گواہی۔ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ آگے لکھتے ہیں کہ اقبال نے مسلمانوں کو طرح طرح سے سمجھایا ہے کہ ملت اسلامیہ کی اساس ایمان و عقیدہ اور رسالت محمدی کی ابدیت و آفاقیت پر ہے، اور ان کی قوت کا سرچشمہ ان کی مذہب کے ساتھ وابستگی اور ملی اتحاد و اعتماد ہے۔ ان کا مذہب ہر مقام اور ہر زمانے کے لیے ہے۔ اسرار خودی میں انہوں نے تفصیل کے ساتھ بتایا ہے کہ ملت اسلامیہ اپنے ایمان و عقیدہ اور اپنے نظام حیات کی وجہ سے زمان و مکان کے حدود و قیود سے بہت بلند ہے۔ انہوں نے اپنے بلیغ اور مؤثر فنکارانہ اور حکیمانہ انداز میں ملت کو اس کی خودی سے روشناس کرایا اور اس کے پیام و مقام کی آفاقیت اور عالمگیری پر زور دیا ہے۔ جب تک جغرافیائی وطن پرستی اور رنگ و نسل کے اعتبارات کو نہ مٹایا جائے گا، اس وقت تک
انسان اس دنیا میں فلاح و سعادت کی زندگی بسر نہ کر سکیں گے اور اخوت، حریت اور مساوات کے شاندار الفاظ شرمندہ معنی نہ ہوں گے۔ بتانے رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی، یہ ہندی و خراسانی، یہ افغانی و تورانی، تو اے شرمندہ اے ساحل اچھل کر بے کراں ہو جا۔ ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوع انساں کو، اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا۔ غبار آلود اے رنگ و نسب ہیں بال و پر تیرے، غبار آلود اے رنگ و نسب ہیں بال و پر تیرے، تو اے مرغ حرم اڑنے سے پہلے پر فشاں ہو جا۔ شکریہ۔